بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چھوٹا سا عمل ہے جس کو ہم بالکل عام قرار دیتے ہیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معصوم فرماتے ہیں اذا اردت ان یغنیک اللہ فصلی علی محمد، اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھے تونگر کر دے، غنی کر دے، پھر کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود پڑھا کر تونگر وہ کر دے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور جمعے کے دن ویسے بھی ہمارے بچے بیٹھے ہیں، جمعے کے دن ویسے بھی روایات میں کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ ہم درود پڑھتے ہیں نا، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، آرام سے پڑھنا چاہیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ اللہ قرآن ہمارے کے بعد عصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ لفی خسر، خسارے، تقریباً ہر آدمی خسارے ہی میں جا رہا ہے۔ دیکھیں ہر لحاظ سے طلباء کا مجمع بیٹھا ہے۔ خسرن جو ہے یہ نکرہ ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے۔ نکرہ عام ہوتا ہے، انسان ہر لحاظ سے خسارے میں ہے۔ مال لحاظ سے دیکھیں تو خسارے میں ہے، عمر کے لحاظ سے بھی انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ اب چھوٹے ہیں لیکن دن بدن آپ کی عمر بڑھ نہیں رہی ہے، آپ دن بدن قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ روزانہ ایک دن اور کم ہو رہا ہے، ایک دن اور کم ہو رہا ہے۔ صحت کے لحاظ سے بھی جیسے پوچھے جائیں تو 90% لوگ یہی کہیں گے کہ کوئی نہیں، میں تو بلڈ کا مریض ہوں، میں تو شوگر کا مریض ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ صحت کے لحاظ سے بھی انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ مختلف لحاظ سے انسان خسارے میں ہوتے ہیں۔ خسارے کی کئی قسمیں ہیں، 100 سے زیادہ قسمیں بن جائیں گی، مالی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، اور پھر عام چیز جو ہے ہم علم کے لحاظ سے بھی خسارے میں ہیں۔ ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی پڑھ کے بیچارہ اپنا علم ضائع کر رہا ہے۔ تھیوری تو پڑھ لی ہے، اس کی پریکٹس نہیں ہے، جو پریکٹس نہیں ہے تو وہ خسارے میں جا رہا ہے۔ ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ جس طرح ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، پھر اس پہ دوسرا اس کو عمل اور تطبیق کہتے ہیں۔ آپ نے تھیوری پڑھ لی ہے، پھر اس پہ پریکٹیکل نہیں کریں گے، اس تھیوری کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تھیوری پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس پر پریکٹیکل کیا جائے۔ تو پھر دیکھیں، اس کی عام مثال دیتا ہوں، پہلے تو ہم ریڈیو وغیرہ کی مثال دیتے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، میٹرک کرتے ہیں، ایف ایس سی کرتے ہیں، بی ایس سی کرتے ہیں، پھر وہ یہ تھیوری پڑھتے پڑھتے ٹیکنیکل میں چلے جاتے ہیں، وہاں موبائلوں کی تربیت حاصل کرتے ہیں، موبائلوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تعلیم تو حاصل کر لیتا ہے لیکن خود اس کا جب موبائل خراب ہوتا ہے، وہ ایک دکاندار 8 پڑھا ہوا 10 پڑھے ہوئے کے پاس جا کر موبائل لے کر کہتا ہے کہ میرا موبائل تو درست کر دو۔ اگر اس سے پوچھا جائے یار تو خود تو اپنے اتنے سال اسی تعلیم میں برباد کیے ہیں، اسی تعلیم میں اپنے صرف کیے ہیں، پیسہ صرف کیا ہے، ٹیکنیکل کیا ہے، وہ یہی جواب دے گا یار میرے پاس تھیوری ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا علم جو ہے یہ ہمیں تھیوری نہیں دیتا، تھیوری کے ساتھ علم بھی دے، عمل بھی دیتا ہے۔ اور ہمارے عقائد جو ہیں شیعہ کے، وہ بھی دو قسم کے عقائد ہمارے، دو قسم کے عقائد ہیں۔
ایک کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق جو ہے عمل کے ساتھ ہے۔ اصول دین کو ہم عقیدہ کہتے ہیں اور فروع دین کو عمل کہتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین کیا کہتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے، ان میں سے 3 قسموں میں 2 قسموں میں کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، 2 قسموں والے ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے بغیر حساب کے۔ پہلی قسم جو جہنمی ہے وہ کون سی ہے؟ نہ عقیدہ ہے نہ عمل ہے، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں نہ اہل بیت کو مانتے ہیں، عمل بھی نہیں ہے، جس کو کافر ہے، ملحد ہے، غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ان کے بارے میں کہہ دیتا ہے۔ پہلے کا تعلق غیر مسلم کے ساتھ ہے، ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے۔ ایک کا تعلق غیر مسلم کے ساتھ ہے، 3 کا تعلق جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ دوسری قسم جو ہے عقیدہ نہیں ہے، عمل دڑا دڑ ہے۔ عقیدہ نہیں ہے جو ہے تو تھوڑا ہے، تھوڑا ہے، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن جن کے بارے میں اللہ نے اور رسول نے حکم دیا ہے ان کو نہیں مانتے، وہ اہل بیت ہے، ولایت اہل بیت ہے، ان سے خالی ہے، ولایت سے خالی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ہے، اور 5 میں ایک ولایت ہے۔ ان کو کہیں گے اچھا عمل دڑا دڑ ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، مساجد انہوں نے پڑھ کے مصلی ختم کر دیے، تراویح پڑھ کے، روزے اب کیا کہتے ہیں حجیں کر دی، زکاتیں کر دی، راہ اللہ کی راہ میں صرف کر دیا، عمل ہے لیکن عقیدے سے خالی ہے، ان کے بارے میں یہ بھی جاننا نہیں جائیں گے۔ مسلم ہیں، اللہ پر رسول پر ایمان رکھتے ہیں، 2 قسم۔ تیسری قسم کا تعلق جو اور چوتھی قسم کا تعلق جو ہے وہ ہم سے ہے، وہ ہم مومنین سے ہے، اہل ولایت سے ہیں، ولایت اہل بیت رکھنے والے مومنین سے ہے۔ تیسری قسم وہ ہے عقیدہ ہے تھوڑا، عقیدہ ہے لیکن عمل نہیں ہے، عمل بالکل تھوڑا ہے، یعنی 100 میں سے 10% کہہ رہے کہ عمل ان کا ہے، عقیدہ ہے، اور وہ ہمارے تقریباً پاکستان میں 60% لوگ یہی ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ولایت اہل بیت بھی رکھتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہماری زبان میں سریکی میں کہتے ہیں پکے مومن ہیں، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، عزادار، بہت بڑے عزادار ہیں۔ یہ عزادار جس کو کہتے ہیں ان میں 60% بیچارے جو ہوتے ہیں وہ نماز روزہ وغیرہ سے خالی ہوتے ہیں، واقع چڑھ جائے تو ماشاءاللہ رش ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کر ٹوٹے کر نعرے لگاتے ہیں، مولانا صاحب بیٹھ جائیں یا جا کر چائے سگریٹ پی کر آتے ہیں، مولانا صاحب تبلیغ کرنی اور کیا کرنا۔ یہ تیسری قسم عقیدہ ہے، عمل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں روایات کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن ان کا عقاب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، کچھ دیر ان کو ذائقہ چکھنا پڑے گا تاکہ عدل الہی قائم رہے، عدل الہی قائم رہے۔ چوتھی قسم جو ہے وہ پہلی کی عکس ہے، الٹ ہے، عقیدہ بھی ہے مضبوط الحمدللہ اور عمل صالح بھی ان کا مضبوط ہے۔ اسی طرح اللہ نے کیا فرمایا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ آمنو کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، تو معلوم یہ ہوا بس نہ عقیدہ اکیلا کافی ہے نہ عمل اکیلا کافی ہے، دونوں ہوں گے تو جنت میں جائے گا۔ آمنو وعاملوا الصالحات، یہ نہیں کہ بس ایمان کافی ہے، نہ ایمان کافی نہیں ہے، عمل بھی تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی ضروری ہوتا ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي، آیت قرآن، جنت میں داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جن کا عقیدہ بھی مضبوط اور ٹھیک ہو اور عمل صالح بھی مضبوط۔ ہم طلبہ ہیں، بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟
تاکہ اس پر عمل کریں، تاکہ ہم نے جو پڑھا ہے اس پر پریکٹیکل کریں، عمل کریں. جہاں جو پڑھا ہے نا کہ والدین کا احترام کرو تو اس پر عمل کر کے بھی دکھائیں کہ والدین کا احترام کس طرح کرنا ہے. ہم نے پڑھا ہے نا کہ نماز قائم کرو، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے نماز قائم کے ایک رٹا لگا لیا، نماز کو پڑھنا نہیں. نماز کو بر وقت پڑھنا چاہیے، نماز کو وقت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اور یہ نوٹ کر لینا بیٹو، جو نماز کو پہلے وقت میں ادا کرتا ہے نا، جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر نماز شروع کر دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے وہ بندہ وہ بچہ جو کچھ اللہ سے مانگے گا اللہ عطا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے جب بھی اس کو بلایا میرے در پہ آیا ہے. پہلے وقت میں نے جب بھی بلایا ہے میرے در پہ آیا. حق یہ بنتا ہے جو کچھ یہ مانگے گا میں بھی پہلے وقت میں اس کو عطا کروں گی. اور روایات میں ملتا ہے کہ جو پہلے وقت میں بندہ نماز پڑھتا ہے پہلے وقت میں، معصوم فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ خدا اس کو مخلوق کا محتاج نہیں کرے گا، مخلوق کے در پہ بھی نہیں بھیجے گا، مخلوق کے در پہ نہیں بھیجے گا. یعنی جانے سے پہلے اس کو وہ اللہ عطا کر دے گا. اب دیکھیں نا کبھی بچے ہوتے ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں، جوش دکھا دیتے ہیں والدین کے ساتھ، جھگڑتے ہیں لڑتے ہیں، بچے والدین کی نافرمانی کر دیتے ہیں. اور نوٹ کر لینا، یہ تجربہ کر لینا، یہ میں آپ کو تھیوری بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، اس پر تطبیق اور عمل گھر میں کر لینا. نافرمانی کرتا ہے کچھ دیر بعد اس کو سزا مل جاتی ہے، چلتے چلتے یا گر جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، فوراً اگر وہ ضمیر سے سوچے گا تو پتہ چل جائے گا ہاں یہ کیوں سزا ملی ہے، یہ وہی سزا ملی جو میں نے نافرمانی کی ہے. عقیدہ معرفت علم کے ساتھ عمل بیٹا ضروری ہے. چھوٹا سا واقعہ اور آپ کی زحمت کو تمام کرو. جو پڑھے محمد عالم کے ساتھ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے. عمل چھوڑ دے تو انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، خجل ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. بنی اسرائیل کا زمانہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا، اس کے پاس پڑھتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پڑھتا رہا، علم حاصل کرتا رہا. کافی عرصے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ یا کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم، میں چاہتا ہوں اپنے وطن جا کر اپنے رشتہ داروں کو جا کر دیکھوں، زندہ ہیں مر گئے ہیں، میرے والدین تھے، میرے بھائی تھے، میری بہنیں تھی، میرے رشتہ دار تھے. کافی عرصہ میں واپس نہیں گیا تو میں چاہتا ہوں میں وہاں سے مل کر آؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ جاؤ، یہاں بہتر ہے. کہتے نہیں میں نے جا کر دیکھنا تو ہے نا زندہ ہیں یا یہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کے آپ کی اطلاع دیتا رہوں گا، جب کوئی مر گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا اپنے علم نبوت کے ساتھ. میں اصل میں یہ آپ پر ڈر رہا ہوں کہ کہیں آپ نے یہ جو علم پڑھا ہے یہ علم آپ کے لیے وبال و مصیبت نہ بن جائے، آپ کے لیے وبال و مصیبت نہ بن جائے. آپ ماحول کو دیکھیں گے، ماحول کے مطابق زندگی بسر کرنی شروع کر دیں گے. وہ ماحول جو ہوگا اس میری شریعت کے خلاف ہوگا، اللہ کی شریعت کے خلاف ہوگا، اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو آپ اس علم کے خلاف عمل کریں گے. جو حکم دیا گیا اس کے خلاف، تو آپ مجھے خطرہ ہے یہ علم آپ کے لیے وبال و مصیبت نہ بن جائے. اس نے کہا نہیں میں عمل کروں گا، وعدہ دیا، چلا گیا. کچھ عرصے بعد اس کی خبر منقطع ہو گئی، کوئی پتہ نہ چلا، خبر نہ چلی زندہ ہے مر گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ میرا شاگرد تھا، کافی عرصہ گیا ہے، ابھی واپس نہیں ہے، جا کر پتہ تو کروں. فریاد کی بارلا میرا اللہ سے فریاد کی بارلا میرا ایک شاگرد تھا، پڑھتا تھا، یہاں پر تعلیم حاصل کرتا تھا، طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا، وہ واپس نہیں آیا ابھی تک، کیا وجہ ہے اس کی مجھے خبر دو. تو ذات مقدس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی نازل کر کے کہا کہ موسیٰ کو فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں جا کر اس کو دیکھ لے، کس حالت میں ہے اس کو جا کر دیکھ لینا. اس واقعے پہ توجہ کرنا خصوصی، یہ واقعہ اسی طرح نہیں عبرت ہے. موسیٰ علیہ السلام گیا، جس طرح اللہ نے اس کو سچویشن وغیرہ بتائی کس طرح گیا. ہاں بارے اللہ کہاں ہے تم؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جا کر گلی میں جانا نا، جب اس گلی سے محلے میں اس گلی سے گزرنا تو آپ دیکھیں گے وہ گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوگا، آپ کا شاگرد گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوگا، ان سے مل لینا.
موسیٰ علیہ السلام گئے گلے آخر تک دیکھا تو انہیں کوئی بندہ نظر نہ آیا، کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اللہ نے کہا کہ دروازے پر بیٹھے، یہاں تو کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ہے۔ پھر واپس آ کر دوبارہ دیکھا تو انہوں نے غور سے جب دیکھا تو ایک دروازے پر دیکھا بندر بیٹھا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا انت تلمیذ فلاں، میرا شاگرد تو ہی ہے؟ اس نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں میں ہی آپ کا شاگرد ہوں، میں ہی آپ کا شاگرد ہوں۔ ہاں آپ تو بندے تھے، میرے شاگرد تھے، میرے پاس پڑھے تھے، میری صحبت میں رہے تھے، تو آپ مسخ کیوں ہو گئے ہیں، بندر کیوں بن گئے ہیں، کیا وجہ بن گئی؟ اس وقت اس نے کہا کہ آپ نے مجھے تعلیم تو دی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اس تعلیم کے مطابق اس پر عمل بھی کرنا ہے، میں یہاں پر آیا تو میں نے عمل چھوڑ دیا، جو کوئی تعلیم دی تھی عمل چھوڑ دیا، تو اللہ نے مجھے یہ سزا دی اور مجھے مسخ کر دیا اور انسانیت کے دائرے سے، انسانیت کے گروپ سے، انسانیت کے دائرے سے مجھے نکال دیا، حیوانیت میں داخل کر دیا اور میں بندر بن گیا۔ اسی علم لیا تھا، اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ دیکھیں نا، یہ ہو سکتا ہے صحیح، اللہ نے وعدہ لیا تھا آخری نبی کی امت سے کہ آپ تیری امت کو مسخ نہیں کروں گا، یعنی اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ مسخ نہیں کروں گا کہ مسخ، ٹھیک ہے ظاہری طور پر نبی کی امت ظاہری طور پر مسخ نہیں ہے، لیکن باطنی طور پر کتنے آپ کو دیکھیں گے درندے صفات ہیں، کرپٹ صفات ہیں، فاسد ہیں، کرپٹ ہیں، وہی کفار مشرکین والی صفات پائی گئی ہیں، وہی بندروں والی اندر صفات ہیں، لالچ کرنا، مخالفت کرنی، اپنے نفس کی اتباع کرنی، جو میرا نفس کہہ رہا ہے میرا دل ضمیر کر اسی کی اتباع کرنی چاہیے۔ تو اس لیے جو عمل علم حاصل کر کے عمل نہ کرے تو باطنی طور پر اللہ اس کو بھی مسخ کر دیتا ہے، وہی صفات ان کو عطا کر دیتا ہے جو حیوانوں والی ہوتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بڑوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا ہمیں اپنے والدین کے لیے عزت و شرف عطا فرمائے، اور ہمارے علم خدایا ان طلباء کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، دن رات ان کو ترقی عطا فرما، ان کی حاجات شرعی کو پورا فرما۔ خدا تجھے واسطے محمد و آل محمد کا جو مومن مومنات مریض ان کی شفا کاملہ فرما، اور جن مومن مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگے ہیں خدایا ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما، جو مومن پریشان حال ہے پریشان دور فرما، جو نوجوان بے روزگار ہے روزگار مہیا فرما۔ خدایا تجھے واسطے محمد و آل محمد کا ہمارے مومنین دوست احباب خصوصاً چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کو کتنے بارلا کتنے لوگ ان کے رشتہ دار ان کو ٹیلی فون پہ کہتے ہیں کہ ہمارا مریض ان کو شفا دے، ہماری قرآن پریشانی ان کو پریشانی کو دور فرما۔ خدایا ان بچوں کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ان لوگ جو ان کے ذمہ دعائیں لگائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، حجت خدا کا جل ظہور فرما، ہم ان کے نصرت تائید کے توفیق عطا فرما۔ ربنا وتقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستضعفین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجهم۔ آخر میں سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کے خصوصاً ان صاحب جو مومنین برادران تعاون کے ان کے مرحومین کے روح کے لیے، اور جو اس میں جو مومنین نے تعاون کیا ہے اس میں ان کے مومنین کے روح کے لیے روح ایصال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل اغفر ذنوبي يا غفور، اغفر ذنوبي يا غفور.